جب 12 سال کی مدت پوری ہوئی آپ نے معافی طلب کی تو اس نے کہا ایک اور شرط بھی ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، بالکل اپاہج کی اپاہج ہے، معذور ہے، اس سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر میں تیری اس خطا کو معاف کر دوں گا۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے سوچا اگر مجھے معافی اسی بات میں بھی مل جائے تو سودا مہنگا نہیں بڑا سستا سودا ہے، کیونکہ یہاں کی معافی تو مل سکتی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن کوئی معافی طلب کرنا چاہے تو وہ معافی مشکل سے ملے گی۔ آپ کی نکاح گیا اور جب گئے نا دلہن کو دیکھا تو آنکھیں کان ہاتھ پورا اللہ نے جسم سلامت رکھا ہے، حسن کمال کا ہے۔ آپ دوڑے واپس اور راستے میں آپ کے سسر ملے جناب عبداللہ سومائی، تو کہا بھائی عبدالقادر کیوں دوڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک سیب کھایا تھا تو 12 سال رکھوالی کی ہے، اب لگتا ہے مجھے کسی اور مسئلے میں پھنسا کر مجھے پوری زندگی غلامی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے راز کھولا کہ آنکھوں سے اندھا تو اس لیے کہا تھا کبھی غیر مرد کو دیکھا نہیں، کانوں سے بہرا اس لیے کہا تھا کبھی برائی کی بات سنی نہیں، زبان سے اس لیے گونگا کہا تھا کبھی زندگی سے بری بات زبان سے نہیں کی، اور میں نے اپاہج معذور تو اس لیے کہا تھا کہ کبھی برائی کی طرف چل کے نہیں گئی، برائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب آپ جب اللہ تعالیٰ ایسے مرد و عورت کو ملاتا ہے نا اپنی قدرت سے تو اولاد مجھ جیسی آپ جیسی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جیسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عورت کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اور حدیث سنتے جائیں حدیث، اور یہ روایتیں فقط خود نہ سنیں، گھر والوں کو بھی بتایا کریں یہ چیزیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ صحابہ کرام موجود تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے عورت؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے، کسی نے کچھ جواب دیا۔ تو خیر نبی کریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا صحابہ مجھے کل جواب دے۔ حضرت علی آئے اور بی بی فاطمہ تو زہرا سے پوچھا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها، سب سے عورت اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب تک اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں رکھتی ہے۔ جی صبح ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا بھئی میں نے کل تم سے پوچھا تھا اس کا جواب نہیں دیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ تم نے کس سے پوچھا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ کی لخت اگر فاطمہ زہرا سے، تو سرکار خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صدقت انا فاطمہ بدعت منی، میری فاطمہ نے سچ کہا ہے، اور یہ جواب دے ہی میری فاطمہ سکتی تھی کیونکہ فاطمہ مجھ محمد کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے، گھر کی چار دیواری میں رہے۔ اچھا ہم اس بات کے قطعاً قائل نہیں ہیں، ہمارے اہل سنت کا اس میں تو بالکل واضح موقف ہے، عورت اگر محفل میلاد بھی کرے نا تو اسے حکم ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں اس انداز میں تقریر یا نعت پڑھے کہ غیر مرد تک آواز نہ جائے۔ ہم عورت کی مطلقاً جماعت کو مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں، عورت جماعت نہیں کرا سکتی، عورت مسجد نہیں آ سکتی جماعت کے لیے، گھر رہے۔ اور یہ حدیث اس بات کی تائید ہے، اسے گھر بیٹھے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ پھر میرے آقا نے پوچھا کہ ایو شیء خیر للمرأة، صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، سیدہ یہ بھی سیدہ فاطمہ نے جواب دیا تھا
کہ عورت کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اسے غیر مرد نہ دیکھے. آپ نے فرمایا ہاں یہ تو وصف ہے، لیکن یہ اللہ ترا رجلا، یہ وصف تو ہے کہ اسے غیر محرم نہ دیکھے، اور یہ بھی سب سے بڑا وصف ہے کہ عورت بھی غیر محرم کو نہ دیکھے. صرف یہ حکم مرد کو نہیں ہے، عورت کو بھی ہے. سب سے بڑا حیا کا مرحلہ عورت کا یہ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھے. وہ شادی ہو، میلاد ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ سیاسی جلسہ ہو، کوئی بھی ہو، عورت کو گھر میں رکنے کا حکم ہے. جواب کا ثواب بھی وہیں ملے گا، نیکی وہیں ملے گی. گھر میں نماز پڑھے، قرآن پڑھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ نواسا، رشتے میں نواسے ہی لگتے ہیں. حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 90 سال کی عمر پائی ہے. 90 سال کی، 91 یا 90 سال، اختلاف ہے اس میں تھوڑا سا. 5 عباسی خلیفوں کا وقت پایا نے. 5 عباسی خلیفے، مستنجد باللہ، معتصم باللہ، اور پوری حیات طیبہ میں کبھی ثابت نہیں کہ کسی بادشاہ کے لیے کھڑے ہوئے ہوں. بادشاہ وقت کے لیے غوث اعظم کبھی کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی طریقہ کار میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کو کوئی خبر کرتا نا کہ فلاں عباسی خلیفہ آ رہا ہے تو غوث اعظم اٹھ کے گھر چلے جاتے، پھر وہ جا کے مجلس میں بیٹھ جاتا، پھر آتے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پر میرا دل نہیں چاہتا اس کے لیے کھڑا ہونا، اگر اور کھڑے ہوتے تو مجھے کھڑا ہونا پڑ جاتا، اس لیے بیٹھ جاتا. میں پھر آ جاتا ہوں کہ اس کے لیے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑے. یہ تکبر نہیں، یہ اصل دین کی محبت تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہوں، کوئی وڈیرا ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، نبی کی نعت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، لوگ کھڑے جاتے ہیں. لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. میری کیا حیثیت ہے، کسی وڈیرے کی کیا حیثیت ہے؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے بات ختم ہو گئی. نبی کی نعت ہو رہی ہے، بات ختم ہو گئی. جس کو اللہ نے گھر سے یہاں تک چلا دیا ہے تو شاید وہ بھی برا نہیں محسوس کرے گا کہ رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بیٹھ جائے بس. بعد میں آپ تلاوت ختم ہو جائے، جتنا اس کے ہاتھ چومیں، جتنا اسے استقبال دیں، جتنا اس کا پروٹوکول لے آئیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن تلاوت کے دوران یہ حکم ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف آپ اور میں کھڑے نہیں ہوتے، پورا مجمع متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی قرآن کی تلاوت سے توجہ ہٹ کے دنیا کی طرف ہو جاتی ہے، اور یہ مذموم کام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو خود یہ پسند نہیں فرماتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ میرے آنے پہ کھڑے ہو جائیں. اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، وہ مولوی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، وڈیرا ہو، جو بھی ہو، سیاستدان ہو، اگر کسی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ لوگ میرے جانے پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر اسے اپنا علاج کرنا چاہیے. اب کوئی محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ اور بات ہے. یہ تمنا نہیں رکھنی چاہیے بندے کو کہ میرے جانے پہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ مقام دیا تھا بابی جی وقار کے. آپ نے کرامتیں تو ان کی سنی ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ نے تاریخ میں پڑھا نا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، جن کا تاریخ میں بڑا نام ہے اور بہت بڑے اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے. ان کے والد گرامی جو تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، وہ غوث اعظم کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. اور آپ کا مدرسہ قادریہ جو آپ نے جامعہ چلایا تھا، مدرسہ اس کا نام قادریہ تھا، عبد القادر کی نسبت سے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدھے جو آرمی کے فرد تھے نا، سپاہی تھے، وہ غوث اعظم کے شاگرد بھی تھے اور مدرسے سے فارغ و تحصیل بھی تھے. یہ مت سمجھیے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میری بات کا برا نہ منائیے گا، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں ولی کی مزار پہ حاضری دے رہا ہوں، جنت میری پکی ہو گئی. کوئی سمجھتا ہے کہ میں تبلیغی گشت میں جا رہا ہوں، میری جنت پکی ہو گئی. نہیں. شاید اس وقت جو مسلمان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ جذبہ جہاد کی ہے، جو ہم سے چھین لیا گیا. میں بار بار یہ باتیں کرتا ہوں
اس میں میری ذاتی کوئی رائے نہیں ہے. میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی، ایک بچے نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے فلسطین کے بندے نے، اور اس بچے کا یہ چہرے کا پورا جو ہے نا چمڑا لٹک رہا ہے، یعنی کٹ کر اس کی آنکھ، اس کی آدھی ناک اور یہ جبڑا اس کا لٹک رہا ہے، جیسے گوشت کا حصہ نہیں لٹکتا. اور وہ دنیا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے کہ شاید کوئی میری مدد کرے. لیکن ہم ہیں کہ خاموش مجرم ہے، خاموش تماشائی ہے. اچھا کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اگر آپ سے بھوکا کھانا مانگے، یار میں بڑا بھوکا ہوں، میرا بچہ بھوکا ہے، آپ فقط ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اللہ تیرا بھلا کرے، کیا آپ کی دعا دینے سے اس کی بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں مٹتی. ننگا آپ سے کپڑا مانگے نا کہ میرا تن ننگا ہے مجھے کچھ دو، آپ کہیں اللہ تیرا بھلا کرے، اس کا تن نہیں چھپے گا. دعا اس وقت دے جب اس کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھیں، مرہم پٹی رکھ کر پھر کہیں اللہ تیرا بھلا کرے. یہ تو توکل کے خلاف ہے. ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تم نے اونٹ کہاں کیا؟ حضور میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا. اور میں تم اللہ کو آزمانا چاہتے ہو؟ پہلے جاؤ اس کی رسی کیل سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. مسلم دنیا کیا کر رہی ہے؟ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ بندے کو جہاد کے لیے سے گھوڑا پالنا چاہیے. آپ کو بتائیں؟ اور پھر کمال کی بات آپ سنیں گے، مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے دن گھوڑے کے بال اور لید ہے نا جی، پر میں لید بھی قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی. کس کی؟ جہاد والے گھوڑے کے. یعنی جہاد کے گھوڑے کے بارے میں کہا گیا گھوڑا پالا کرو جہاد کی نیت سے کہ اللہ نے اس کی پیشانی میں برکت رکھی ہے. اللہ کیوں قسم ارشاد فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. اللہ ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرماتا ہے جو میدان حق میں جاتے تھے. پھر اللہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے، ان کی ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے. اور جو صحابہ جس میدان حق میں اتر کے گھوڑے بھگاتے تھے نا اور گرد و غبار اڑتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس گرد و غبار سے بھی محبت ہے. جس بات کی کمی ہے نا اس بات کی ہے. کسی کو کہنا نا داڑھی رکھ لو بڑا آسان ہے، میں کہتا ہوں انتہائی آسان ہے. کسی کو یہ کہہ دو نا کہ یار نماز پڑھا کرو، بہت آسان ہے. کوئی بھی مسلمان نماز نہ بھی پڑھتا ہو نا، جب آپ اسے نماز کے لیے کہیں گے وہ کہے گا جی ہاں، وہ آپ کی بات کا انکار نہیں کرے گا، بات ہی اچھی ہے. روزے کا کہیں آپ، داڑھی کا کہیں، پگڑی کا کہیں. لیکن اصل معاملہ ہے جو ظالم کے ظلم کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ اصل جہاد ہے، یہ اصل زندگی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی جمعہ میں بتایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 یا 11 سالہ مدنی زندگی میں دین اسلام کے لیے 27 جنگیں لڑی ہیں. 27 بے سر و سمانی کے عالم میں بھی لڑی گئی. جب اسباب کی کمی تھی، تلواریں کم تھیں. اچھا جو لوگ غصے نکال رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کا غصہ اللہ قبول کرے، اسلام کی خاطر غصہ ہے. جو اسرائیل کے جو ہے نا وہ جھنڈے کو پھاڑ رہے ہیں یا اس کی مصنوعات کا بائی کاٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا. لیکن ہم تو 50 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، اگرچہ ہماری زندگی نہیں ہے. مسلمان پہ جب بھی مشکل آتی ہے ہم دشمن کو جھنڈے پھاڑتے ہیں، اور آپ تک بھی جھنڈے پھاڑنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جھنڈے پھاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں کے جھنڈے آپ پھاڑ رہے ہیں نا ان کو اپنے جھنڈے کی غیرت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو اپنے دین کی بھی غیرت نہیں ہے. دین عقیدے کی غیرت فقط مسلمان کے پاس ہے اور کہیں نہیں. خدا نہ کرے میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آج کی گستاخی کرے نا، سب سے زیادہ سراپا احتجاج مسلمان ہوگا، عیسائی نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں دین کی حمیت ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے. یعنی جن کے اندر بہن بیٹی کی، بہو کی کوئی عزت نہ ہو، آپ ان سے کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی غیرت ہوگی؟ نہیں. غیرت ہوتی تو یہودی
اور عیسائی تو ہمیشہ اپنے دائمی دشمن ہیں، لیکن آج ایک ہو گئے۔ قرآن نے کہا نا کہ کفر ملت واحدہ ہے اور اسلام بھی ملت واحدہ ہے۔ آپ ان کی صورتیں بدلتے رہیں، انڈیا کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ یہودی کا دے گا۔ ہندو کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ عیسائی کا دے گا۔ اگرچہ ہمسائے ہم بنتے ہیں، نفع نقصان کے زیادہ ہم اس کے حقدار یا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ کفر ایک ملت واحدہ۔ یہ کہہ دینے سے یہ باتیں نہیں، اور جھنڈے جلانے سے میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو معیار ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ خطیب کو حکم تھا کہ جب خطبہ دے تو تلوار اٹھا کے رکھے، بلکہ کہا گیا تھا کہ گھر میں بھی تلوار لٹکا کے رکھا کرو۔ اصل بات کی جو کمی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 جو جنگیں دین حق کے لیے لڑی ہیں، وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، میں نے 12 سنا ہے کہ ایک شخص آیا نا تجارت کرنے مکے، اس نے ابو جہل کو سامان بیچا۔ اب ابو جہل نہ اسے پیسے دیتا ہے نہ سامان واپس دیتا ہے، اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کسی نے اسے کہا بھائی کہیں نہ جا، سیدھا مسلمانوں کے نبی کے پاس چلا جا۔ مجھ سے کوئی آئے نا مظلوم کہ فلاں شخص میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آج میرا حق کیا بنتا ہے؟ میں یہ کہہ کے اسے پھینک دوں گی یار میرا کام تو مسئلہ بتانا ہے، نماز سکھانا ہے، میرا مقصد تو مسجد کی صفیں سیدھی کرنا ہے، اس پہ بجامات کرانا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک میری طاقت ہو سکے میں مظلوم کا ساتھ دوں، ظالم کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ اور آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، جب کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو نا، مجمع میں سے 4 بندے کھڑے ہو جائیں، ظالم کو وقت پڑ جائے گا ظلم کرتے ہوئے، لیکن ہم کھڑے نہیں ہوتے ظلم کے خلاف۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جن لوگوں نے ٹانگیں کاٹی تھی نا، جو 4 بندے تھے، پہلے ان کی ٹانگیں کاٹی، پھر اس ناقۃ اللہ کو جو اللہ کی نشانی تھی، ناقۃ اللہ وسقیاھا، قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ پتھر سے نکلی تھی۔ یہ اللہ کی خاص نشانی تھی کہ اونٹنی سے اونٹ تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن پتھر سے اونٹ ایسے نکل آیا۔ 4 بندوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی تھی، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا، اور اسی ہی کی وجہ سے آیا تھا ناقۃ اللہ، جسے اللہ کی اونٹنی کہا گیا، وہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ اس کی توہین کی وجہ سے ساری قوم پہ عذاب آیا تھا، تو فرشتوں نے عرض کی مولا یہ تو مجرم 4 ہے، سب کو عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مجرم یہ قتل والے ہیں، یہ خاموش مجرم ہیں، یہ چپ کیوں رہے ہیں؟ اب شخص روح کے پاس گیا تو میرے آقا نے یہ ارشاد فرما کر نہیں کہہ دیا کہ بھئی نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے، حلال حرام کا پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، ورنہ جاؤ، میں کسی سے جھگڑا کرنے تو نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم حق کی تبلیغ بھی کرنے آئے اور حق کا ساتھ بھی دینے آئے۔ حضور چلے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا، یعنی میرے محبوب کے نیند کا وقت تھا، جس دوپہر کے وقت قیلولہ ہے سنت، وہ پیچھے پیچھے حضور آگے آگے۔ سارے کافر ہنس رہے ہیں کہ نہ جانے ابو جہل مسلمانوں کے نبی کے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ سارے جانتے تھے کہ یہ بدماش ہے نا مکے کا، ڈاکو ہے، لڑاکو ہے، یہ فرعون ہے اس امت کا۔ حضور گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نکلا، اس کے حواس نہیں ختم ہو گئے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں 1 مہینے کے سفر سے دور ہوتا ہوں، خدا پہلے میری ہیبت دشمن پہ طاری کر دیتا۔ ابو جہل کو جرت نہیں ہوئی، کیوں؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھی جسے روشن خدا کرے۔ آپ نے کہا اس کا سامان لیا ہے، پیسے دو، ایک بات بھی نہیں کی۔ اب سارے کافر حیران ہیں۔ وہ گیا لے کے آیا پیسے، آپ نے اسے دیے، وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ بعد میں کافر ملے، بھی تجھے کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سوچا کہ بڑی جھگڑا کرے گا، کوئی بات کرے گا، یعنی معاذ اللہ توہین کرے گا۔ اس نے کہا میری جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے کاندھے کے پیچھے بہت بڑا اژدہا کھڑا تھا جو اشارہ کر رہا تھا محمد کریم کا حکم مان ورنہ تیری گردن توڑ کے رکھ دیں گے۔ حق والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ پست ہو نہ ہمت ہارو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ ہمت نہ ہارو، ہمت مرداں مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اب ہمت تو کرے نا،
ہمت کریں گے، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے تو نماز کا ذوق ملے گا نا. گھر میں بیٹھ بیٹھ کے نماز کی باتیں کرتے رہیں تو پھر ذوق تو نہیں ملنا نا. حق کے میدان میں اتریں گے تو اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا. اللہ مظلوم مسلمانوں کی غیر سے مدد فرمائے. بڑے ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، بڑا ستم ہو رہا ہے، اور مسلمان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے اہل ایمان بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمت و قوت عطا کرے.